ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب میں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ اعتزاز صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. وقار احمد صاحب کے حوالے سے پہلے پریزیڈنٹ نے اپنی رائے دی یا اپنی انسٹرکشنز دی. اب جو وقار احمد کا صدر کو وضاحتی خط آیا ہے, کیا اس سے معاملہ کلیئر ہوا ہے یا زیادہ کنفیوز ہو گیا ہے؟ نہیں, وہ وضاحتی خط تو اسے اپنی وضاحت تو کرنی تھی. اب وہ اس نے تو یہ تو لازمی کہنا, یہ تو نہیں کہنا تھا کہ میں نے یہ کیا ہے اور حکم مطولی بھی کی ہے, اور میں یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ نیچرل ہے اس کے بارے میں اس سے یہ کہنا تھا. اس سے کوئی اتنی کنفیوژن بڑی نہیں, اور کوئی ایسے کوئی اتنا زیادہ اس سے کوئی دھندلے کا نہیں مچ گیا. سو جو سینیٹر اظہر ربانی نے ایک تجویز دی ہے کہ سینٹ کی انکوائری کمیٹی بنائی جائے اور صدر پاکستان اور متعلقہ افسران اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں تاکہ حقائق سامنے آئیں. دوسری تجویز ڈاکٹر بابر عوان نے دی ہے کہ چیف جسٹس سو موٹو نے. واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں, میں تو سمجھتا خیر سینٹ کا اپنا اختیار ہے, کرے یا نہ کرے, اور چیف جسٹس کا بھی اپنا اختیار ہے, وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ معاملہ اٹ از میکنگ ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل. یہ رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے لٹرل ٹرانسلیشن, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنا تو یہ ہے, پہلی بات اصل بات تو جڑ تک جو پہنچنی ہے, دو باتیں ہیں. ایک کہ ایک بل جو کہ ایک تجویز ہوتا ہے, قانون کی تجویز ہوتا ہے, وہ ایکٹ کس وقت کس لمحے وہ ایکٹ بنتا ہے. کیا وہ لمحہ آ چکا تھا ان دو بلوں کے بارے میں کہ نہیں؟ یہ قبل از وقت یہ معاملہ ختم ہو گیا. دوسرا ہے کہ کیا صدر نے دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے, اور کیا وہ خالی جہاں ان کے دستخط ہونے سے وہ فائل میں جگہ خالی ہے دستخط. یہ دو ایشوز ہیں صرف سارے اس معاملے کو اپنی محیط جو سارے اس معاملے پہ ہے. پہلا ایشو جو ہے کہ کیا صدر وہ ایکٹ کب بنتا ہے, ایکٹ بل جو ہے وہ ایکٹ کب بنتا ہے. تو یہ آرٹیکل 75 ہے 75 کانسٹیٹیوشن کا, یہ بڑا کلیئر ہے. آرٹیکل 75 ہے جو آپ دیکھیں, اس کا پیرا 3 دیکھیں پہلے, آپ کے پاس ہے سامنے؟ جی اسکرین پہ اس وقت وہ چل رہا ہے. جی اچھا. when the president has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of parliament. یعنی پریزیڈنٹ اگر اسینٹ کرے گا یا اگر وہ یہ تصور کیا جائے گا کہ اس نے اسینٹ کر دی ہے تو پھر یہ لا بن جائے گا. اب اس کے دو سٹیجز ہیں اس آرٹیکل کے. ایک سٹیج یہ ہے کہ سب سے پہلے صدر کو بھیجتے ہیں کہ جی یہ بل پاس ہو گیا قومی اسمبلی سے بھی سینٹ سے بھی, آپ اس کو منظور کریں. صدر کے پاس 10 دن ہے کہ وہ منظور کرے یا اس کو ان کو بھیجے, خط لکھے, یا بے عمل رہے. بے عمل رہنا بھی ایک تیسری آپشن آلویز ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس کی بے عملی کو یہ گنا جا سکتا ہے کہ یہ اب تصور کر لیا جائے گا کہ اس نے صدر نے اسینٹ دے دی ہے, اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے, اور وہ بل جو ہے تجویز قانون کی وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گئی ہے. تو اس پہ اگر 75 آرٹیکل ہی کے پہلے کلوز کو دیکھیں, پہلے سے when a bill is presented to the president for assent, the president shall within 10 days assent to the bill. یہ تو اگر assent کر دیتا ہے بل کو صدر, اور جو کہ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے, اکثر بھاری اکثریت میں کہ بل کو assent دے دی تو ختم ہوگی بات, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. اور in the case of a bill other than a money bill, return the bill to the Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or any specialized provision thereof be reconsidered. اب یہ میسج بھی بھیج سکتا ہے. اور تیسرا جو عمل اس وقت ہوا ہے کہ صدر نے کوئی عمل کیا ہی نہیں. اب اس کو جو گورنمنٹ والے ہیں وہ اس کو گردان رہے ہیں
کہ اگر صدر سے کوئی عمل نہیں کرتا, کوئی خط نہیں لکھتا واپس, تو وہ اس کو رضامندی سمجھے جائے گی. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کلاز 2 کو, کلاز 2 جو ہے, جب صدر واپس کر دیتا ہے بل تو پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس ہوتا ہے. مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹ کے دونوں گھروں میں, دونوں ہاؤسز میں کی اکثریت ووٹ کرتی ہے. اگر وہ بل کے حق میں ووٹ کر دے تو اب صدر کے پاس پھر وہ بل چلا جاتا ہے. بل یہ صدر کو مداخلت کرنے کا اس لیے موقع دیا گیا. پہلے یہ ویٹو چاہتے تھے اس طرح کا جس طرح ویٹو پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے امریکہ کے, لیکن یہ ویٹو نہیں, یہ ضیاء الحق کے وقت ویٹو بھی ہوتا تھا ویٹو, پر یہ ویٹو نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ صدر پھر بھی ایک تیسری قوت ہے جو کہ اپنی رائے دے سکتا ہے, جو روک سکے کچھ دے لیجسلیشن کو اگر نالفائڈ لیجسلیشن ہو گئی. تو پھر کیا کہا کہ اب جب دوسری مرتبہ پیش ہوا پریزیڈنٹ کے سامنے, تو پریزیڈنٹ اینڈ دی پریزیڈنٹ شیل گیو ہز اسینٹ. اب یہ سنیے گا, اینڈ دی پریزیڈنٹ, یہ آخری الفاظ جملے ہیں اس کلاز 2 کی, اینڈ دی پریزیڈنٹ شیل گیو ہز اسینٹ ود ان 10 days, فیلنگ وچ, اگر وہ اسینٹ نہیں دیتا, such assent shall be deemed to have been given. Failing which such assent will have be deemed to have been given. اب اگر 10 دن وہ نہیں دیتا, 10 دن میں وہ دستخط نہیں کرتا صدر, تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ صدر نے منظور کر لیا. اب ان دونوں میں فرق دیکھیں. جب آپ کلاز 1 پہ جاتی ہیں پہلے مرحلے پہ, تو آپ دیکھتی ہیں the president within 10 days assent to the bill. اس کے آگے نہیں لکھا failing which the assent will be deemed to have been given. یہ نہیں لکھا ہوا assent to the bill. گورنمنٹ اس کو پڑھنا چاہتی ہے کہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر صدر نہیں جواب دیتا تو it will be deemed to be consent. یہ ہرگز نہیں ہے. یہ you can't read those words which the constitution makers have not put in here. جو اعتزاز صاحب اس وقت یہ دونوں قوانین بن چکے ہیں, کیونکہ سلمان اکرم راجہ کو میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ گزٹڈ ہے تو بن چکے, نہیں بنے, نہیں بن چکے, نہیں بن چکے, وہ still born ہے. سو آج اسلام آباد میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پہلی خصوصی عدالت قائم ہو گئی اور شاہ محمود قریشی کو اس میں پیش کیا گیا. اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ عدالت کی کوئی حیثیت نہیں, عدالت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آئین اس کو آئین کے مطابق نہیں بنی. آپ دیکھیں نا assent to the bill. اس کے برعکس جب دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے and the president shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given. تو یہ ایک کلاز میں دوسری کلاز ڈالی نہیں جا سکتی. یہ دونوں بل جو تھے, یہ بل اسی سٹیج پہ تھے جس سٹیج پہ ابھی یہ لا بننے کے, ایکٹ بننے کے قریب بھی نہیں تھے. یہ پھر جانا چاہیے تھے, ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا دونوں ہاؤسز کو ٹوگیدر. اسپیکر کو بلانا چاہیے تھا دونوں ہاؤسز کو کہ جناب صدر کو ہم نے لکھا ہے, 10 دن ہو گئے, صدر نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ کیا اس بل کو دوبارہ اپروو کرتے ہیں؟ وہ دوبارہ اپروو کرتے, پھر بھیجا جاتا صدر کو, پھر 10 دن اگر وہ نہ مانتا صدر تو پھر اول تو وہ کر دیتا دستخط, پر نہ مانتا تو پھر وہ آٹومیٹکلی وہ ڈیم ٹو بی اسینٹ ہو جاتے, اسینٹڈ ٹو. اب یہ نہیں ہے, یہ یہاں رک گئے ہیں جہاں اب پارلیمنٹ ہی نہیں ہے, جوائنٹ ہاؤسز ہی نہیں. جی دس از دا مین کوسچن, جب پارلیمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب یہ ختم ہو گیا, لا ختم ہو گیا نا. پہلے بھی تو لا تھا, اس میں امینڈمنٹ ختم ہو گئی. لا تو ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی ہے, آرمی ایکٹ بھی ہے. اس میں جو ترمیمی ایکٹ تھا بل کا, وہ ایکٹ نہیں بن سکا. رائٹ, تھینک یو سو مچ اعتزاز احسن صاحب ہمیں ڈیٹیل میں بتانے کے لیے.